کرنے کی باری آئے گی تو اس وقت اہل سنت والا نام ہمیں اپنانا پڑے گا، اس وقت سنی والا نام اپنانا پڑے گا۔ تو دونوں ہماری شناخت ہیں، غیر مسلموں کے مقابلے میں ہماری شناخت ہے مسلمان ہونا، اور اس مسلمانی کے لبادے کے تحت اس کے نیچے چھپ کر جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، ان سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے ہماری شناخت اہل سنت ہونا ہے۔ تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، سارے ہی حق پر ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ حق پر ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک امت ناجیہ ہوگی، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، رب ذوالجلال قیامت والے دن نجات بھی اسی کو عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ اگر کوئی آج یہ بولی بولتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہم نہ تو سنی، نہ وہابی، نہ شیعہ، تو یہ بولی اسلام کی بولی نہیں ہے، نہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی بولی ہے۔ غلاموں کی بولی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہو، اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا کر پھر غیروں سے اپنے آپ کو جدا کرو۔ تو جب ہم جدا ہو جائیں گے، جب ان طریقوں پر چلیں گے، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں نجات بھی عطا کی جائے گی۔ اب اہل سنت ہونے کے لیے صرف ہم نام لیں یہ کافی نہیں، صرف اور صرف ہم اہل سنت کا نام استعمال کریں یہ بھی کافی نہیں، صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو سنی کہلوا لیں اتنا کافی نہیں، بلکہ اہل سنت کا جو شعار ہے، اہل سنت کا جو معیار ہے، اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان پر بھی کاربند رہنا پڑے گا۔ تو جب خبیث اور طیب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، نہ تو پاک ناپاک ہو سکتا ہے، نہ پاک ناپاک کے ساتھ مل سکتا ہے، تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اہل سنت ہونا اور ہے، اور باقی مذاہب اور ہیں، باقی فرقے اور ہیں، تو لہذا ایک میں ہو کر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے پاک بھی ہو ساتھ ناپاک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے جو پاکی کے لیے احتیاطیں ہیں وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی پڑیں گی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ قرآن ہم اس سے سنیں کہ جو صاحب قرآن کو ماننے والا ہو، قرآن ہم اس سے سنیں جو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہو، جو حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونے والا ہو، جو رب ذوالجلال کے فرامین کو بجا لانے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پوری امت 14 صدیاں سارے فقہا، سارے علماء ایک طرف، ان کے اقوال ایک طرف، اولیاء کے اقوال ایک طرف، قرآن کچھ کہتا ہو، سنت کچھ کہتی ہو، اور ہم ایک کسی خواہش پرست کے پیچھے چل پڑیں، ہم کسی کو خواہ مخواہ ماننے لگ جائیں کہ یہ چونکہ بات اچھی کرتا ہے، یہ پیار سے بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات مان لیں۔ بات ہم اس کی مانیں گے جو قرآن کی بات کرے گا، بات ہم اس کی مانیں گے جو سنت کی بات کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں غور کرنی چاہیے، اس بات پر بھی غور رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کی بات کرے سچا وہ بھی نہیں، ہر قرآن کی بات کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پہلے بھی ہم کتنی بار بیان کر چکے ہیں کہ مفہوم قرآن بدلنے کی وارداتیں کی جاتی ہیں، کہ قرآن کا مفہوم کچھ ہوتا ہے، اس کا شان نزول کچھ ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کو حضور علیہ السلام نے کچھ پڑھایا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر، آپ کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر، وہ خواہ مخواہ، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے جب قرآن کا مفہوم پیش کیا جائے گا آپ کو تو پہلے معلوم نہیں، جب معلوم نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو وہ بتا جائے گا، اور جب بتا جائے گا آپ کے ذہن میں راسخ ہوگا، آپ یہ سمجھیں گے کہ سامنے قرآن پڑھتا ہے، سامنے اس کے قرآن کھلا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن پر عمل پیرا ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں کچھ چیزیں بیان کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام کی احادیث کو بھی بیان کر چکا ہوں، صحابہ کے اقوال بھی بیان کر چکا ہوں۔ آج بطور خاص میں یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور یمن کے گورنر بن کر تشریف لائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر اور وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حضور سے سیکھا، سیکھنے کے بعد جو کچھ اپنے ساتھیوں کو بتایا اور ساتھیوں نے آگے پہنچایا، سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان کا یہ قول موجود ہے
انہوں نے جو ارشاد فرمایا آج یقینی طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر ہم نے آج اس کو سمجھ لیا اور ہم نے اس کو سن لیا اور اس پر عمل بجا لائے تو یقینی طور پر جنت میں داخل ہونے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی شے نہیں روک سکتی۔ وہ قول کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم جب بعد میں آؤ گے، بعد میں آنے والی جو امت ہے ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے گا، حدیث کا مفہوم بھی بیان کیا جائے گا، لیکن سچا کون ہوگا؟ سچا کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ یاد رکھنا ان من ورائکم فتنا یکثر فیہا المال، فرمایا کہ تمہارے بعد، اے صحابہ تمہارے بعد، اے تابعین تمہارے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا دور ہوتا جائے گا، وحی کا زمانہ تھوڑا دور ہوتا جائے گا، جب حضور علیہ السلام تشریف فرما چکے ہوں گے، دنیا سے لے جا چکے ہوں گے تشریف فرما کر، اور پھر صحابہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہوگا اور صحابہ کے قریب رہنے والے بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے پاس فتنے آ جائیں گے۔ فتنے کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ سب سے پہلے تو یکثر فیہا المال، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ آج ہم تنگ دست ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، تو مال و متاع نہ ہو کر بھی ہم دین پر پکے ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین پر کاربند ہیں، لیکن فرمایا کہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے پاس مال کی کثرت ہوگی، تو فرمایا کہ وہ مال نہیں ہوگا بلکہ ایک فتنہ ہوگا، وہ مال ایک آزمائش ہوگی۔ فرمایا کہ لوگ مال کو دیکھ کر دین تبدیل کر لیں گے، مال کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، تو یہ یقیناً یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت مال کی فراوانی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑے صحابہ کتنے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے، کیوں؟ ایمان پختہ تھا۔ اور اقبال نے بھی فرمایا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ بندہ مومن بے زر ہو تو اس کا زوال نہیں ہو سکتا، تب زوال آتا ہے جب ایمانی طاقت ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مال کی قلت ہے، مال تھوڑا ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو تو 3000 10,000 کے مقابلے بھی نکلتے ہیں، 313 ہزاروں کے مقابلے بھی نکلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال تھوڑا ہے لیکن ایمان کبھی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے بعد فتنے آئیں گے، اور فتنوں میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ویزا حاصل کرنے کی خاطر، غیر ملکی ویزا حاصل کرنے کی خاطر مرزیت کے لٹریچر پر، مرزیت کے پمفلٹ پر سائن بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی بنا ہوتا ہے آگے سے دکھایا جاتا، فارم فل کر رہے ہیں لوگ کہ ہم تو صرف اور صرف ویزا چاہتے ہیں، حالانکہ جس بندے نے جس کی مجلس بھی بڑھائی، من کسر سواد قوم فهو منهم، حضور نے فرمایا کہ جس نے جا کر کسی کی مجلس بڑھائی، جس نے جا کر کسی کی محفل کو بڑھایا اور اس میں کثرت کا سبب بنا، فرمایا کہ وہ ان میں سے ہوگا۔ تو آج مال کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر چلے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ یہ ہوگا کہ مال کی کثرت ہوگی، مال کی خاطر لوگ اپنا دین تبدیل کر لیں گے، مال کی خاطر اپنے عقائد کو چھوڑ دیں گے اور پس پشت ڈال دیں گے، اور نہیں دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيُفْتَتَحُ الْقُرْآنِ، اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، جس کی تمہید باندھی ہے ابھی، کہ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن آپ کو سنانے والا سچا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے پہلے دیکھنا پڑے گا یہ حاصل کہاں سے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اتخوف علیکم بالقرآن، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر قرآن کا بھی خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ قرآن کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ قرآن تو راہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین،
لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہے. فرمایا کہ یتعلمہ المنافقون، فرمایا کہ اس کو کیا کون سیکھ جائیں گے؟ منافق سیکھ جائیں گے. جب منافق سیکھ جائیں گے تو جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان سے جھگڑیں گے، ان سے جھگڑا کریں گے. اس کی وضاحت پہلے کئی دفعہ میں کر چکا ہوں. بہرحال حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، اور مال کی کثرت بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اور فرمایا کہ یفتتح القرآن، قرآن کھل جائے گا، قرآن عام ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات تو اچھی ہے کہ قرآن عام ہو جائے، قرآن کو پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں، قرآن کی اشاعت ہو جائے، بندے بندے کو قرآن آتا ہو، بندے بندے کو قرآن کی سمجھ ہو، یہ بات تو بڑی ضروری ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل، وہ حضرت معاذ بن جبل کہ جس کو محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر جب بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، وہاں پر جا کر فیصلے کیسے کرو گے؟ کیسے بتاؤ گے لوگوں کو کہ دین کیا ہے اور سچا دین کیا ہے؟ لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ کون سا معاملہ کیسے حل کرنا ہے؟ بیما تقدی، اے معاذ بن جبل فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے جب بھی میرے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا، جب بھی کوئی جھگڑا آئے گا، جب بھی کسی چیز کا محاکمہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا. اگر میں نے قرآن میں پا لیا تو پھر قرآن سے فیصلہ کروں گا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن سے وہ چیز نہ پائی، اگر قرآن کے اندر اس کی رہنمائی نہ ہوئی یا مجھے پتہ نہ چلا تو میں آپ کے فرامین کو دیکھوں گا. اور اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے نہ قرآن میں دیکھا، نہ قرآن میں پایا وہ فیصلہ، نہ آپ کے فرمان میں پایا، تو پھر اجتہد رأیی، پھر میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی، فرمایا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سوچا تھا تم نے ویسا ہی جواب دیا ہے. تو وہ حضرت معاذ بن جبل جن کی رائے یا جن کا فیصلہ کرنا یا جن کا مسلمانوں کے لیے فیصلے کرنے کے لیے بھیجے جانے پر حضور علیہ السلام خود راضی تھے، تو وہ حضرت معاذ بن جبل یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تمہارے بعد فتنے ہوں گے. فتنے کیا ہوں گے؟ کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور پھر قرآن عام ہو جائے گا. اب قرآن عام ہونا صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ قرآن عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے. حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرمانے لگے حتی یقرأہ المؤمن والمنافق، قرآن عام تو ہو جائے گا، بندہ بندہ پڑھ لے گا، کیا ہوگا؟ بندہ بندہ پڑھے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ مومن کو بھی آتا ہوگا، منافق کو بھی آتا ہوگا. قرآن تو عام ہو گیا، قرآن کی تعلیم عام ہو گئی، لیکن اس کو مومن بھی پڑھ لے گا اور منافق بھی پڑھ لے گا. والصغیر والکبیر، اور فرمایا کہ اس کو چھوٹا بھی پڑھ لے گا، بڑا بھی پڑھ لے گا. والاحمر والاسود، فرمایا کہ اس کو احمر بھی پڑھے گا، اسود بھی پڑھے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو آزاد بھی پڑھ لے گا اور غلام بھی پڑھ لے گا. لیکن کہنے والے نے کہا کیا ہوگا کہ جب سارے قرآن پڑھ لیں گے، سارے قرآن پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو خطرہ کس بات کا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جب اس کو منافق پڑھ لیں گے، مومن پڑھے تو ان کے لیے تو یہ ابر کرم ہے، اور جب ابر کرم برستا ہے تو دل کے شگوفے کھلتے ہیں اور دل کے اندر بہار آتی ہے. لیکن فرمایا کہ جب اس کو منافق پڑھ جائیں گے تو پھر جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ان سے مجادلہ کریں گے، ان سے جھگڑیں گے، اور جھگڑنے کے بعد اپنی طرف سے وہ کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، اور جب بیان کریں گے تو ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہوگا. تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ مالی اقرأ علی الناس القرآن فلا یتبعونی علیہ، کہ کیا ہے لوگوں کو کہ میں تو ان پر قرآن پڑھتا ہوں، میں ان کے سامنے درس قرآن دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری بات نہیں مانتے. سمجھ آ رہی ہے؟
حضور علیہ السلام کے صحابی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ قرآن عام ہوگا، قرآن کی اشاعت عام ہو جائے گی، قرآن کو پڑھنا عام ہو جائے گا، چھوٹا بھی پڑھ لے گا، بڑا بھی پڑھ لے گا، غلام بھی پڑھ لے گا اور آزاد بھی پڑھ لے گا، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مومن بھی پڑھے گا، منافق بھی پڑھے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ پھر کہنے والا یہ کہے گا کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں لیکن کوئی میری بات پر توجہ نہیں دیتا، ان کے سامنے میں قرآن کا درس دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں میری بات نہیں جاتی۔ تو فرمایا کہ جب یہ معاملہ آئے گا، کیونکہ یہ خیال لانے والا منافق ہوگا، تو جب منافق یہ خیال لائے گا اپنے دل میں تو فرمایا کہ وہ کہے گا ما لیقرأ علی الناس القرآن فلا یتبعون علیہ فما اظنهم یتبعون علیہ حتی ابتدی لهم غیرہ۔ فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں ان کے سامنے تو میری بات کو یہ نہیں مانتے، میری بات کو یہ تسلیم نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ اپنی بات منوانے کی خاطر، اپنی بات منوانے کی خاطر تاکہ میں اپنی طرف سے ان کے لیے سہولت کو پیش کروں، اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر پیش کروں، تو فرمایا کہ جب وہ یہ سمجھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ میں قرآن ان کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ میری پیروی نہیں کرتے، میرے پیچھے نہیں چلتے، میری جماعت اتنی بڑی نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کر لے گا۔ تو جب اپنی طرف سے کچھ گھڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ جو قرآن کہتا ہوگا اس کے خلاف بولے گا۔ تو آج یہ سمجھ لیں آپ کہ قرآن کچھ کہتا ہے لیکن ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن کا ارشاد کچھ ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے سامنے قرآن ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ تسلیم نہیں کرتے، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پر غور نہیں کر رہے، تو پھر اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیتے ہیں۔ پیچھے کتنی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جو حضور علیہ السلام پر اترا، اس کی کتنے مقامات پر ڈنڈی ماری گئی ہے کہ آیت ہوتی تھی بتوں کے خلاف، آیت ہوتی تھی لات منات عزا کے خلاف، آیت ہوتی تھی مشرکین کے خلاف، لیکن سامنے قرآن ہے، اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر نام قرآن کا، لیبل بھی قرآن کا، لیبل محبوب کے فرمان کا، لیکن جو قرآن کہتا ہے اس کے خلاف کو بولتے ہیں۔ قرآن میں اگر کوئی آیت اس کو نازل کیا گیا بتوں کے مقابلے میں، اس کو نازل کیا گیا ابو جہل کے مقابلے میں، عتبہ شیبہ کے مقابلے میں، لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہماری بات کو نہیں سمجھا جا رہا تو انہوں نے انہی آیات کو اللہ کے ولیوں کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف، جہاں پر مقابلے میں بت تھے، جہاں پر مقابلے میں مشرکین تھے، جہاں پر مقابلے میں کفار مکہ تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بت سارے مل کر بھی آ جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ وہ مدد جو رب ذوالجلال نے جس مدد کی ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کو روکتے ہیں یہ نہیں آتے، تو انہوں نے اسی سچے قرآن کو اپنے جھوٹے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن بتوں کے خلاف، قرآن مشرکین کے خلاف، لیکن وہ اسی کو داتا صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسی کو خواجہ صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو حضور سخی سرور رحمۃ اللہ علیہم ان تمام بزرگان دین کے خلاف اور رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز آ جائے گی کہ قرآن کی اشاعت عام ہو جائے گی، کہ قرآن کو پڑھنے والے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ پڑھ اس کو مومن بھی جائیں گے، پڑھ اس کو منافق بھی جائیں گے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب بارش رحمت کی آسمان سے اترتی ہے کسی باغ میں، تو جب باغ میں آتی ہے تو 7 رنگ کے 12 رنگوں کے پھول کھلتے ہیں، لیکن جب وہی رحمت کی بارش کسی روڑی پر آتی ہے، کسی گند کے ڈھیر پر آتی ہے، تو فرمایا کہ اس سے پھول نہیں کھلتے، بلکہ وہاں سے جو بدبو پہلے آ رہی ہوتی ہے مزید آنے لگ جاتی ہے،
اس سے بدبو کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح قرآن ہے ابر کرم، قرآن رحمت ہے، لیکن جب مومن کے سینے پر اترتا ہے تو مومن کے دل کے غنچے کھل جاتے ہیں، مومن کے سینے کے اندر بہار آ جاتی ہے عشق رسول کی اور عشق صحابہ کی اور عشق اہل بیت کی۔ لیکن وہی ابر کرم، وہی رحمت کی بارش آسمان سے برسنے والی وہی ہے، لیکن جب وہ ایک منافق کے سینے پر جاتی ہے تو اس منافق کا سینہ چونکہ اس قابل نہیں، وہ ایک سیم زدہ زمین ہے اور وہ ایک روڑی کی مانند ہے۔ فرمایا کہ جب وہاں پر جاتی ہے تو وہاں سے گند کی بو آتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے، لوگوں یاد رکھنا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، مال کی خاطر اپنے دین کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہر ایک کو سچا بھی نہ ماننا، کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہدایت پانے والوں کی بھی کثرت ہے۔ فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ مَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، فرمایا کہ یاد رکھنا، ان لوگوں سے بچنا جو لوگ اپنی خواہش کے خاطر، اپنی ہوس کے خاطر کہ لوگ میرے پیچھے چلنے لگ جائیں، کہ میرے پیچھے تو لوگ نہیں ہیں، لوگوں کی کثرت نہیں ہے، یا میں جمعہ جب پڑھاتا ہوں تو لوگ زیادہ نہیں آتے، میں بھی تھوڑے چٹکلے مارا کروں، میں بھی کچھ ایسی باتیں سنایا کروں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوں۔ شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کے مزاج کی خاطر شریعت کو تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جب آئیں گے قرآن کو پڑھیں گے لوگوں کے سامنے، تو فرمایا کہ خاص طور پر خبردار اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں، ان لوگوں سے بچنا، کیونکہ جو کچھ وہ تمہارے لیے گھڑے گا قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، تو فرمایا کہ وہ سراسر گمراہی ہوگی۔ لہذا آج ہم سب کے لیے لازم ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے ہر حکم پر عمل بجا لائیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن بھی ان سے سمجھیں کہ جن کو صحیح سمجھ ہے، نہ کہ